بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا شوہر بہت ظالم تھا، اس لیے اس کو مار کر گھر سے بھاگ گئی اور فقیرنی بن گئی تاکہ کوئی نقص پہچان نہ لے۔ میں فقیرنی بنے روز اپنے سابقہ شوہر کی گلی بھیک مانگنے جاتی تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک دن جو دیکھا، جان نکل گئی کہ میرا شوہر گھر سے باہر نکل رہا ہے اور اس کے پیچھے شادی کے بعد میری زندگی ایسی ڈگر پر آ گئی تھی کہ اب مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں بھی کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ آج سے 1 مہینہ پہلے میری زندگی بہت ہی خوش و خرم گزر رہی تھی۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرے پاس دنیا کی ہر عیش و عشرت تھی۔ ماں باپ نے مجھے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، مگر جیسے ہی میری شادی ہوئی اس کے بعد تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی جہنم بن گئی ہو۔ مگر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس بات کی بھی مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ میرا شوہر بہت ظالم تھا اور مجھے اس طرح مارتا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو، حالانکہ میں تو شادی سے پہلے اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے خود اسے میرے لیے پسند کر کے شادی کروائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پر غلط الزام لگاتا اور مجھے مارتا پیٹتا، اور اس نے مجھے میرے ماں باپ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اگر میں اپنے ماں باپ سے ملتی اور ان کو بتاتی کہ وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے تو ضرور میرے ماں باپ اس کے خلاف کیس کروا دیتے۔ اس وجہ سے وہ شاید مجھے ماں باپ کے ساتھ ملوانے سے ڈرتا تھا۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ کام سے واپس آنے کے بعد اس کا یہی کام ہوتا تھا کہ اس نے گھر میں نہ کھانا کھانا تھا، بس مجھے مارنا تھا، جیسے یہ اس نے اپنی زندگی کو روٹین بنا رکھی ہو۔ اور پھر مجھے اس کے ظلم نے بہت زیادہ غصہ دلا دیا، اور ایک دن جب وہ گھر واپس آیا تو میں نے ایک بہت بڑا ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا، اور اس طرح میں نے گھر سے بھاگ گئی۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی بجائے نوکرانی بن گئی تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ میں فقیرنی بنی روز اپنے سابقہ شوہر کی گلی بھیک مانگنے جاتی تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک دن جو نظارہ میری آنکھوں نے دیکھا، اس کے بعد مانو میری جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میرا شوہر گھر سے باہر نکل رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی بھی اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ اس طرح میرے شوہر کے گھر سے خوبصورت لڑکی کا اس کے ساتھ باہر آنا مجھے تشویش میں مبتلا کر گیا۔ اس لیے میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ جب میرا شوہر واپس آیا تو مجھے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے کہا، آئیے اور مجھے سارا سچ بتائیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ تو الٹا وہ مجھ پر رعب جمانے لگا اور کہنے لگا کہ تم مجھے مروا ہوا سمجھ کر چلی گئی تھی اور تم نے میرا قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اب فوراً سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں پولیس بلا کر تمہیں جیل کروا دوں گا۔ اس بار اس کی دھمکی کا مجھ پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا، مجھے یہ جیل کی دھمکی بالکل بھی نہ دیں۔ اب اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے تھے، اگر میں نے ابھی اپنے ماں باپ کو یہ بتا دیا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد آپ ساری زندگی جیل میں سڑیں گے۔ میری دھمکی سن کر خاموش ہو گیا، اور اس لڑکی نے میرے شوہر کے کان میں پتہ نہیں کیا بولا کہ میرے شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سارا سچ بتاتا ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ شادی سے پہلے میں اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا اور منانے کی کوشش بھی کی کہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن شاید تم بہت زیادہ امیر اور خاندانی تھی، اسی وجہ سے میرے ماں باپ نے اس لڑکی کی بجائے میری شادی زبردستی
تم سے کروا دی، لیکن میں شادی کے بعد بھی اس لڑکی کو نہیں بلا سکا، اس لیے میں تمہارے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا تاکہ تم تنگ آ کر یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر تم نے وہی کیا، تم میرے سر ڈنڈا مار کر مجھے مرا ہوا سمجھ کے یہاں سے چلی گئی، مگر اس لڑکی نے آ کر مجھے اسپتال پہنچا دیا اور میں بچ گئی۔ مجھے لگا تم یہاں سے چلی گئی ہوگی اور اپنی زندگی اچھی طرح گزار رہی ہوگی، اس لیے میں اسے شادی کر لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم واقعی اس لڑکی سے محبت کرتے ہو تو مجھے طلاق دے دو، اگر تم شادی کے بعد بھی مجھے بتا دیتے تم اس سے لڑکی سے محبت کرتے ہو، مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، تو شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ میرے ماں باپ میری ہر بات مانتے ہیں اور وہ کسی ایسے شخص سے میری شادی نہیں کرواتے جو پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ میں طلاق لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میرے ضمیر سے یہ بات بڑا بوجھ اتر گیا تھا، ورنہ آج سے پہلے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ میں نے اپنے ہی شوہر کا قتل کر دیا ہے۔